بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پلتے بڑھتے جوان ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے آیا۔ حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور آپ کو بھی اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق پورے طور پر ادا کیا۔ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ملا لیا، بلکہ آپ کو اپنی اولاد پر فوقیت دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو اس وقت سے نبوت کے 10ویں سال تک یعنی پورے 43 سال انہوں نے آپ کا پورا خیال رکھا، آپ کا ہر موقع پر دفاع کیا، ہر طرح سے آپ کو راحت و آرام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامی نبوت کے مطابق عزت و احترام کیا۔ امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلت کے کاموں سے مجھے بچایا ہے۔ سامعین مکرم، جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت کا کھانا سارے گھرانوں کو پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو تھوڑا سا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے تھے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب اہل خانہ دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی شدت سے محسوس کیا کہ انہیں رزق حلال کی تلاش میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے اور آپ کے چچا نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ سفر کی ضروریات اور کاروباری امور میں مدد کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بضد رہے یہاں تک کہ چچا نے آپ کی بات مان لی اور دونوں ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ناظرین محترم، جب یہ تجارتی قافلہ حدود شام پر موجودہ شہر بصرہ پہنچا تو راستے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک جگہ پر رک گئے جس کے قریب بحیرہ نامی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ یہ راہب انجیل کا علم بھی رکھتا تھا۔ راہب اپنے عبادت گاہ سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ اس سے پہلے جب یہ لوگ وہاں پر قیام کرتے تو وہ نکل کر ان کے پاس نہ آتا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا۔ قافلے والے جب اپنا سفر کا سامان کھول رہے تھے تو راہب لوگوں کے درمیان سے چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ تو سارے عالم کے سردار ہے، یہ تو رب العالمین کے رسول ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر کچھ قریشیوں نے کہا، تمہیں اس بات کا کیسے علم؟ تو بحیرہ نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے قریب پہنچے تو ہر شجر و حجر سجدے میں گر گیا تھا اور یہ دونوں صرف کسی نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور میں ان کو اس ختم نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں جو سیب کے مانند آپ کے کندھے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرے کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سے شاخوں نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سے سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے، اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر سب جمع ہو گئے، اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلہ والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرے کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کا منہ مرتے، آپ وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرے نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔
نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہی پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت میں آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بدری آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا تھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں گا آپ مجھے بتائے۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ نے بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے کہ اس نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا۔ فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ بحیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد ابو طالب کے پاس آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ نے بولا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ بحیرہ نے پھر پوچھا، ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ تو ابو طالب نے کہا، ان کے والدہ کا بھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ پھر اس کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا، اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے چلو، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیات دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہے تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئی۔ ایک روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، قافلہ جب سفر سے واپس لوٹے تو ایک ایسی وادی سے قافلے کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلہ والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان کے ساتھ وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کے ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو حضرت ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ بھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس سے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہے تو وہ چیخنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایک مرتبہ ذی الحجاز کے میلے میں گئے تھے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی بات سن کر فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، ہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا۔ آپ نے جیسے پتھر پر پاؤں مبارک مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔
حضرت ابو طالب نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر حضرت ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔